السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں رفقہ درس قرآن کے رفقہ سے میرے بھائیوں سے یہ موجے والا گزارش کروں گا کہ اگر ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے، اگر ہمیں اللہ کے قاعدے کے حساب سے، اللہ کے قاعدوں کے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، ہمیں طلب ہے، تڑب ہے، کیونکہ ہم ایک عام مسلمان ہیں، ایک عام ایمان والے ہیں۔ وہ شعر ہے نا، اور بھی غم ہے زندگی میں محبت کے سوا، تو روزی روٹی بھی کمانا ہے، اللہ سے بھی محبت کرنا ہے، آپ سسم سے بھی محبت کرنا ہے، اور یہ جو امتحان گاہ ہے زندگی ہماری دنیا کی، اس کو برتنے اور صحیح معنوں اور حقیقت کو سمجھنے، صحیح معنوں میں زندگی بسر کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے ہم، اس کے لیے کوشاں رہنے، اس کے لیے ہم کو اللہ کے احکامات جس پر ہمارا عقیدہ ہے، قرآن پر ایمان ہے ہمارا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کی جستجو رکھنا پڑے گا، اور وہ جستجو ہے تو اس کے لیے پہلی فرصت میں ہم کو جو معاشرے میں علماء حضرات ہیں ان کے چنگل سے بچنا پڑے گا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ارے کیا میں علماء حضرات کے مخالف ہوں؟ چنگل سے بچنے کا مطلب یہ کہ تٹستھ ہو کے، غیر جانبدار ہو کے ہم کو اللہ کی بات کو سمجھنا پڑے گا۔ ہمارے دل و دماغ میں گرو عصبیت نہیں ہونا چاہیے، جیسے خود عالم حضرات کہتے کہ گرو عصبیت سے پرہیز کرنا چاہیے، اسلام میں گرو عصبیت کا کے لیے کوئی جگہ نہیں، گٹ بازی، گرو عصبیت، اجتماعیت سے رہ کے کام کریں ہم، لیکن اس کی عصبیت یعنی ایسی عصبیت کہ جس اجتماعیت سے ہم جڑے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ اجتماعیت بس بہت اچھی، اب جتنے بھی یہ اجتماعیت والے ہیں 100 200 500 1000 1 لاکھ 5 لاکھ، یہ ہمارا پورا گروہ سب جنتی ہے۔ اگر کسی نے کسی کی بات پر، کوئی ذمہ دار کی بات پر کوئی تنقید کیا، ارے ایسا کیسا، اتنے بڑے ذمہ دار، ان پر آپ تنقید کر رہے، ان کی غلطی نکال رہے آپ، یہ گروہ عصبیت وہ ہمارے ذہنوں میں جو پیوست کر دی گئی ہے اس کو نکالے۔ دوسرا شخصیت پرستی کو نکالے، یہ جو ہم جس بھی جماعت سے، جس بھی اجتماعیت سے جڑے ہیں تو اس میں جو محترم حضرات ہیں، جو ہمارے، جو ہم تک کے بات پیش کرتے ہیں، ان کو ٹیکا کرنا، تانا دینا میرا مقصد نہیں ہے۔ اس میں قرآن کی بات کرنے والے بھی ہوتے، اب قرآن کی آیتوں کے خلاف بات کرنے والے بھی ہوتے۔ ایک ہی عالم صاحب ایک جگہ قرآن کی بات بالکل ایسی پیش کرتا کہ بالکل باقاعدہ ہے 100% قرآن کے مطابق، اور وہی عالم صاحب دوسری جگہ دوسری بات قرآن کی آیت کے خلاف جاتے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمارے سمجھ میں آ جائے گی، تو ہم کسی ایک بات سے ایسے پربھاوت ہو جاتے، اس کے ایسے امپریس ہو جاتے کہ ہم شخصیت پرستی میں ہو لیتے۔ پہلے تو یہ کہ جس گروہ سے جڑتے اس گروہ میں جو بھی ہے ذمہ دار، تو وہ اس کی ہم شخصیت پرستی میں ڈائریکٹ ملوث ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر نہیں ہوئے، تھوڑی عقل مندی سے کام لیے، تو پھر جس کا بیان سنتے ہم، جس کا درس سنتے، تو وہ جو بات بالکل عین قرآن کے مطابق ہوتی، جو ہم کو معلوم ہوتی، جو مسئلے کے لیے ہم کوشاں رہتے، وہ ہمارے سامنے آتا، پراپر گائیڈ لائن مل جاتی ہم کو، ہمارا دل کہتا ہے کہ ارے کتنی شاندار، کتنی بہترین بات پیش کی ہے مولانا نے، تو اس میں ہم شخصیت پرستی میں گر جاتے۔ تو پھر دوسری بات جو ان کی ہوتی، جو قرآن سے ہٹ کے بھی ہوتی، اس کو بھی ہم تسلیم کرتے جاتے۔ ایک جو بات قرآن کے مطابق تھی، صحیح تھی، اس کو تسلیم کرنے کے چکر میں
کئی باتیں ان کی، بیشتر باتیں ان محترم کی، ان فاضل کی، وہ اس شخصیت کی ہم بالکل اندھی تقلید کر کے گلے لگانا شروع کر دیتے، جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چنگل سے نکلنے کا مطلب سمجھ لیا۔ اس لیے ہم یوٹیوب پہ جو جتنے بھی دروس آتے ہیں، کسی بھی جماعت کا رہے، کسی بھی اجتماع سے جڑی کوئی شخصیت رہی، کوئی عالم صاحب رہے، ہم سب کے درس قرآن سنیں، سب کے بیان سنیں، اور خود اپنے تئیں قرآن کے جو ترجمے کر دیے گئے 19 زبانوں میں اس کا مطالعہ کریں۔ روز ہم 4-5 آیتیں لے ترجمے کے ساتھ میں، پھر روز ہم کسی ایک عالم صاحب جو درس دیتا، جو مدرسے سے فارغ وہی عالم ہوتا، ایسا نہیں، جو مدرسے سے فارغ نہیں بھی ہے، کسی بھی جماعت کا ہے، اس کا بھی ہم درس قرآن سنیں، کسی کا بیان سنیں، لیکن کیسا؟ غیر جانبدار ہو کے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم جس جماعت سے جڑے ہیں تو اسی جماعت کی شخصیت کا ہم سنیں گے، دوسرے کا نہیں سنیں گے، کیونکہ ان کے تو ہم نے ہمیشہ سنے اور سنتے رہتے ہیں۔ دوسری شخصیت جو ہے، آیا وہ ہماری جماعت کے مخالف کیوں نہیں ہوتا، اس کا بھی ہم کو سننا ہے کہ وہ کیا بات پیش کرنا چاہتا ہے، تب جا کے اب پھر 4-5-6 آیتیں ہم پڑھیں گے روز کا۔ اگر ایک ہم نے درس سنے یا قرآن کی بات سنے، 4-5 آیتیں پڑھیں، تو سال بھر میں میرے بھائی 364 دن ہوتے، ایک سال میں ہم 364 بیان سن سکتے، 364 درس سن سکتے۔ اب 5-5 آیتیں پکڑے تو 5 سے ضرب دیجیے آپ 364 دن، کتنی آیتوں کا ہمارا مطالعہ ہو جاتا۔ 5 آیت، 3 آیت، کیسا صرف سرسر پڑھنا نہیں ہے، اس پر غور و تدبر کرنا ہے۔ تو ایک سال میں آپ کو کافی جاگرکتا قرآن کے معاملے میں، کیسا چوکنا رہنا، وہ بھی کیسا کہ 24 گھنٹے نہیں لگیں گے، 24 گھنٹے میں آپ کو مشکل سے ایک یا 2 گھنٹے جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں جائیں گے۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے، اب 5 وقت کی نمازوں کے بعد نہیں، اس کے ساتھ نماز سے آئے قرآن لے کے بیٹھ گئے، کھانا کھانے کے پہلے قرآن لے کے بیٹھ گئے، پڑھنا شروع کر دیا ٹکڑوں ٹکڑوں میں، کبھی 10 منٹ، کبھی 15 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ۔ روز کا اگر 1 گھنٹہ بھی دیتے ہیں ہم 24 گھنٹوں میں منیمم، تو قرآن کا کافی مطالعہ آپ کا 1 سال میں ہو جائے گا۔ اتنا تو میں دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں۔ پھر آپ کو عربی زبان آتی ہو یا نہ آتی ہو، جو بھی زبان آپ کو آتی ہے اس کے تعلق سے پڑھے آپ اس زبان میں اس کا ترجمہ، 1 سال میں آپ کو اتنا قرآن کا مطالعہ ہو جائے گا کہ قرآن میں کیا ہے وہ جانکاری آپ کو ہو جائے گی۔ اور جو معاشرے میں جو گڑبڑ سڑبڑ چلتی، معاشرے میں مطلب جو ہم کو سمجھایا جاتا، تو آپ کو اتنی تمیز آ جائے گی، یہ بات تو قرآن کی آیت سے ٹکراتی، اتنی معتبر شخصیت میں کیسا مان لیتا، میں کیسا مان لوں، اتنا شعور ہم کو انشاءاللہ آ جائے گا۔ اور پھر 1 سال بعد ہم اس چیز ساتھ میں عمل بھی کریں گے، لیکن ہم سوچیں گے ارے 1 سال لگ جائیں گے ہم کو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ڈیلی 1 گھنٹے بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں پھر سمجھنا شروع ہوگا ہم کو۔ اگر 1 سال کے دوران ہم کو اگر موت آ جائے، کوئی چیز کو ہم غلط سمجھ لیں خود اپنے تو قرآن پڑھنے میں، اور ہم کو موت آ جائے، تو اس کا مطلب ہم تو دوزخ میں چلے جائیں گے۔ یہ ہے نا بھائی، یہ ذہن میں آ سکتا ہمارے کہ کیا ہوگا، ہم دوزخ میں چلے جائیں گے۔ پھر بھائی جو جانکار ہے، جو عالم ہے، جس کو ہم صحیح سمجھتے، تو بس اس کی سن کے چلے ہم ڈائریکٹ، خود مطالعہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، خود غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کسی ایک پر ہم اعتماد کر لیں، کسی ایک عالم پر، چاہے مدرسے سے فارغ ہو یا اس مدرسے سے فارغ نہ ہو، اس پر ہم اعتماد کر دیں۔ چلو بھائی اتنے سیکولر مائنڈ ہو کے بات کرتے، عقیل بھائی درس دیتے، کسی بھی جماعت سے جڑ جاؤ، جیسا میں کہتا ہوں پلیٹ فارم ہے، جیسا گاڑی کے پلیٹ فارم ہوتے ہیں، لیکن گاڑی نمبر 786 میں بیٹھنا ہے، اتنا خیال رکھو،
اتنا سیکولر ہو کے بات کرتے ہیں کہ میں کسی جماعت کا نہیں ہوں، بس میں قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں. تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ بہت سیکولر مائنڈ دکھتا ہے شخص، کس سے جڑ جائیں گے؟ عقیل بھائی جو بولیں گے، ایک سادھارن ایک عام ایمان والا ہے، ان کی سن کے چلیں گے تو بھی خطرے کی گھنٹی، گڑبڑ میں پڑ جائیں گے. ہم تو ڈوبے صنم، تم کو بھی لے ڈوبو گے. ایسا ڈوبوں گا خود، اور اس طرح کا آپ نے عقیدہ رکھے تو آپ، میں ڈوبا تو آپ بھی ڈوب جائیں گے. اب یہ بھیجا گمان کرنا نہیں ہو جائے گا، یہ چوکنا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، تمہیں موت آئے اس وقت میں کہ تم مومن ہو. موت تک ہم کو ڈرنا ہے، کیونکہ شیطان چپکا ہوا ہے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چاروں طرف سے بہکانے کے لیے شیطان چپکا ہوا ہے. پوری کوشش کرتا موقع ملے تو کہاں بہکا دوں، کہاں اس کو اللہ کی راہ سے دوسری طرف رخ اس کا پلٹا دوں، ایسا بنا دوں کہ اس کو ایسا لگے کہ بس میں بہت نیک کام کر رہا ہے. قرآن کی آیت ہے نا، شیطان نے ان کے عمل ان کی نظر میں خوشنما بنا دیا، عمل غلط، اور سمجھیے کہ ہمارا بہت خوشنما عمل ہے. تو کوئی ضرورت نہیں میری بات پر بھی یقین کرنے کا. قرآن میں کیا ہے، اس طرح چوکنا ہو کہ ہم قرآن کو سمجھیں. پھر میں جو بات پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے، آپ بھی سمجھیں کہ ایسے سمجھنے کے دوران اس طلب کے ساتھ میں دلی رغبت اور طلب کے ساتھ میں ہم جب قرآن کو سمجھیں گے، اور اس دوران اگر کوئی بات ہم غلط بھی سمجھ گئے تو اللہ دلوں کی طلب دیکھتا ہے. کوئی بات اگر کوئی غلط سمجھ گئے تو ظاہر ہے اب اس وقت میں ہماری موت تھی، ہم کو موت آ گئی، تو اللہ دلوں کی رات جانتا ہے کہ میرا بندہ صحیح کو سمجھنے کے لیے اس میں جو طلب تھی، تو کسی چیز کو غلط سمجھ لیا، اس دوران اگر موت آ گئی تو وہ طلب ہم کو انشاءاللہ تعالی جنت کی طرف لے جائیں گے. اب یہ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، کیا قرآن میں کہیں اس کا نوٹیفیکیشن ہے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوگا نا، کہ کوئی بات کو غلط سمجھ لینا، اور غلط سمجھ کے جب سمجھے غلط تو ظاہر ہے اس پر عمل پیرا بھی ہو جائے گا انسان اتنے دن، پھر بھی جنت مل جانا. تو قرآن میں تو کہیں ہونا چاہیے نا. تو اس کے لیے باقاعدہ واقعہ ہے میرے بھائی، ابراہیم السلام کا واقعہ. پریشان ہو گئے تھے، ایک اللہ تو ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور وہی خدا ہے. ابراہیم السلام نے جان لیا تھا، لیکن وہ میرا اللہ کون سا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ وہ میں کر گزروں، کہاں ہے خدا میرا، کدھر ہے، جاننا چاہتے تھے. جستجو، چاہت اللہ کو جاننے کی، ایک اللہ کو جاننے کی. یہ جو اتنی مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں جو میری قوم، پروہت قوم کے تھے ابراہیم السلام، پریشان تھے. کیا دیکھا؟ آسمان پہ دیکھا، تارے کو خدا سمجھا. ایک تارا، ارے یہ تارا بہت اچھا چمکتا، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا اللہ ہے، ایسا سمجھا نا. بعد میں جو دیکھا وہ تو اوجھل ہو گیا، رات کے ساتھ میں وہ بھی اوجھل ہو گیا. ارے جو دکھا اور اوجھل ہو گیا، یہ میرا اللہ نہیں ہو سکتا. قرآن میں باقاعدہ درج ہے یہ چیز. پھر دیکھا ارے اس سے بڑا ہے، یہ چاند جو ہے، چاند اس سے بڑا ہے، یہ میرا اللہ ہے. یہ تو ایسا لگتا ہے کئی تاروں کا مجموعہ ہے، اتنا روشن چاند، یہ تو میرا اللہ ہے. یہ اس پر ایمان لا لیا، یقین لا لیا کہ چاند میرا اللہ ہے. پھر جو دیکھا رات ہو گئی، چاند بھی اوجھل ہو گیا، اس پر غور کیا پرٹیکولر، ارے یہ تو چاند بھی اوجھل ہونے والا ہے، یہ میرا اللہ نہیں ہو سکتا. پھر پریشان، کون سا ہے میرا اللہ. سورج کو دیکھا، یہ تو بہت بڑا ہے، بہت اس میں تیزی ہے، آگ ہے، خطرناک آگ ہے، یہ تو پرفیکٹلی میرا اللہ ہے ہی. جو دیکھا سورج کو، دن بھر سورج چلا، رات میں غروب ہو گیا، ارے یہ غروب ہو جانے والا، چھپ جانے والا، چلے جانے والا. دکھا چلے گیا، یہ بھی میرا اللہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی قاعدے سے بندھا ہوا ہے، تو مخلوق ہے. وہ دل میں خیال آیا. اس طرح اللہ کی باقاعدہ درج ہے. کہنے کا مطلب یہ، کہنے کا تاتپریہ یہ کہ اگر اس دوران ابراہیم السلام کی اگر موت واقع ہو جاتی، کہ جب انہوں نے تارے کو خدا سمجھا تھا، اللہ سمجھا تھا،
جب انہوں نے چاند کو اللہ سمجھا تھا، باقاعدہ ایسا سمجھ لیا تھا یہی میرا اللہ ہے، جب سورج کو اللہ سمجھا تھا، اگر اس دوران ان کی موت ہو جاتی، وہ نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ان کی زندگی وہیں تک کی ہوتی تو سوچیے، آپ خیال کیجیے، کیا ابراہیم السلام نعوذ باللہ دوزخ میں چلے جاتے؟ تو آپ کا دل یہ گواہ دینا کرے نہیں، ایک اللہ کی تلاش کرنے والا، ایک طلب رکھنے والا، سارے خداؤں کو ایک طرف کر کے ایک خدا کی جانکاری لینے والا، اللہ کی طرف رغبت رکھنے والا، وہ کیسا کیا دوزخ میں جائے گا؟ اس کی طلب اور طلب کے تحت اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں نہیں ڈالے۔ یہ بات واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ اللہ دلوں کے راز، دل کی اسپرٹ جانتا کہ میرا بندہ بات سمجھنے کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا، وہی جو ہے ہمارے ساتھ میں جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، ہم جو بھی زبان ہم کو آتی، مراٹھی، ہندی، اردو، انگلش، تیلگو، 19 زبانوں میں قرآن کے تراجم علماء حضرات نے کر دی، اس پر ہم آیت پر غور و تدبر کریں گے، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں سورہ الفرقان آیت نمبر 73 سے 73 کا ہمیشہ حوالہ دیتا اور دینا ہی پڑتا کہ رحمان کے بندوں کی صفت اللہ نے بتایا، تو رحمان کے بندوں کی صفت یہ بھی ہے کہ جب کوئی آیتیں ان تک کے پیش ہوتی تو وہ اس میں اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے، قرآن کی آیت میں اس پر غور و تدبر کرتے۔ تو قرآن کی آیت پر جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ غور و تدبر کرے اس پر، کوئی عالم صاحب، میں یا اور کوئی جنرل انسان، کوئی عام یا خاص، کیونکہ موجودہ حالت میں جو بھی بات پیش ہوگی، قرآن کی بات پیش ہوگی، قرآن کی آیت پیش ہوگی، اس کی ترجمانی جو بھی کوئی بھی شخص بات پیش کرے گا، ظاہر ہے وہ نبی تھوڑی ہے، نبی تھوڑی نہ ہے وہ۔ اس وقت میں جب آپ سسم تھے، پہلے کے انبیاء جو مبعوث کیا تھا اللہ نے، تو ان کے ساتھ میں اللہ تھا باقاعدہ، ان سے غلطی ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، معمولی بھی کوئی رنجش ہو جاتی تھی تو دوسری آیت نازل ہو جاتی تھی اور وہ سمجھ جاتے تھے۔ لیکن آج اگر کوئی کرے گا، کتنے بڑا عالم ہے، تو ہم اس پر آنکھ مجھ کر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہم کو اللہ نے دعوت دیا کہ ہم غور و تدبر کریں آیت پر۔ جب آیت پر غور و تدبر ہے تو سوال یہ پیدا نہیں ہوتا، تو پھر آیت کے علاوہ والی جو بات رہیں گی، آیت یعنی اللہ کی بات، اس پر غور و تدبر کر کے ہم کو ایمان رکھنا ہے، تو پھر آیت کے علاوہ والی جو بات رہیں گی، بات یعنی حدیث، اس پر بھی ہم کو غور و تدبر کرنا پڑے گا۔ اور اس پر تو غور و تدبر یہ ہوگا کہ پہلے ہم اس پر غور و تدبر کریں گے، اب بعد میں اس پر کریں گے، یعنی ہم قرآن سے حدیث کو سمجھیں گے، نہ کہ حدیث سے قرآن کو سمجھیں گے۔ یہ بہت بڑی غلطی میں ہم کو مبتلا کیا جاتا ہے کہ حدیث سے ہم کو قرآن سمجھایا جاتا ہے۔ قرآن پہلے پڑھیں گے، قرآن سے حدیث کو سمجھیں گے، اور اگر کوئی حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائی، یہ تو آیت سے ٹکرا جا رہی ہے، تو پھر اس کی کیا مجال کہ قرآن کی آیت کو کوئی ریجیکٹ کرے، قرآن کی آیت نظر انداز کرتے، اس کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا قرآن کی آیت، کیونکہ قرآن کے ایک ایک آیت کی ذمہ داری اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری دی ہے۔ ہم حفاظت کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے نیکیوں کے لیے، اگر کوئی ایک بندہ بھی اللہ کا حفاظت نہ کرے تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی۔ تو قرآن کی آیتوں سے ہم حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو حدیث چاہے مسلم بخاری کیوں نہ ہو، قرآن کی آیتوں سے ٹکرائیں گی، اس کو ہم ریجیکٹ کریں گے۔ یہ اس طرح کا جب ایٹیٹیوڈ رکھیں گے ہم، تو ہم کو قرآن کی آیتیں پھر سمجھنا شروع ہو جائیں گی۔ اب پھر جو معاشرے میں جو علماء حضرات نے، بیشتر علماء حضرات نے، کیونکہ معاشرے میں علماء حق بھی موجود ہے، علماء سو بھی موجود ہے، میں نے پہلے کے ہمیشہ میں کہتا ہوں، ایک دو کلپنگ میری اس پہ باقاعدہ ہے کہ علماء حق، علماء سو، ان کی پہچان کون کرے گا؟ وہ تھوڑی کرائیں گے، ہم خود ایک عام ایمان والا علماء حق، علماء سو کی پہچان کرے گا، دوسرا تھوڑی کرائیں گا ہم کو، ایک عالم کی تھوڑی پہچان کرائے گا، ہم کو کرنا ہے وہ۔ جیسا ہوتا ہے نا کہ ٹخنے کے نیچے پاجامہ تکبر کی نشانی ہے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، تو ٹخنا کون طے کرے گا؟ تو ٹخنا بھی عالم صاحب طے کر دیتے ہیں ہمارا،
फिर वो पायजामा जाता है पिंडलियों के भी ऊपर। अरे मेरे भाई, टखना कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ, डॉक्टर तय करेगा। और कौन सा डॉक्टर? सर्जन तय नहीं करेगा, हड्डी वाला डॉक्टर तय करेगा। नहीं MBBS डॉक्टर तय कर रहा है, हड्डी वाला डॉक्टर तय करेगा कि डॉक्टर साहब मेरा टखना कहाँ से शुरू होता कहाँ ख़त्म होता। ये चीज़, ये अकल हमको होना चाहिए, इतनी अकल। ये जो कुरान में आयतें मौजूद है, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? अहले अकल नसीहत हासिल करे। कुरान अकल को क्लिक करता, लेकिन उसके साथ में ये भी सोचना चाहिए हमने कि अकल से हम समझे कोई चीज़ को, लेकिन अकल के ऐसे घोड़े ना दौड़ाए, क्योंकि अकल हमारी महदूद है। अकल के ऐसे घोड़े दौड़ाना कि बस अब अकल से काम लेंगे टोटल। जहाँ कुरान की आयत है वहाँ रुक जाना पड़ेगा, अकल से समझना पड़ेगा। लेकिन जहाँ अकल का इस्तेमाल करना है कुरान की आयत को समझने में, वहाँ तो हम इस्तेमाल करेंगे बाकायदा। तो इन शक्लों से हमको निकलना पड़ेगा जो हमको पेवस्त कर दी गई। फिर एक ये शक्ल कि हदीस से कुरान को समझाना, उसको छोड़ना पड़ेगा, कुरान से हदीस को समझना पड़ेगा। फर्स्ट में हम कुरान पढ़ेंगे पहले साल, और उसके बाद में सेकंड साल जो हम मुताला करेंगे, तो कुरान जो भी कुछ हमारे समझ में आया तो कुरान का मुताला, फिर हदीस का भी मुताला। अगर पहले साल में भी आप कर सकते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन दूसरे साल फिर आप हदीसों को भी देखेंगे, ऑटोमेटिक आपके सामने आएंगी। बल्कि पहले साल में शुरू हो जाता। जनरली कुरान से ज़्यादा हम कुरान में भले ज़ीरो है, आंधी तकलीफ कुरान में क्या है बताऊँ, लेकिन हदीस से तो अंबार है, हदीसों का बहुत मालूम है हमारे को। हदीस से आए दिन सुनते रहते हैं, जब भी कोई बात हुई हदीस में ये है, हदीस में ये है। कुरान में क्या है हमको बताया नहीं जाता। कुरान में क्या है, बहुत कम लोग कुरान की आयत को बताते, कुरान में ये पेश करते, लेकिन हदीस तो सबसे पहले। और हदीस को नहीं मान, अरे तुम मुनकर हदीस है कि हदीस को नहीं मानते? अरे मेरे भाई, हदीस कुरान से टकराती ना। अरे नहीं, मुनकर हदीस है, आप डरा दिए जाते। कुरान की तरफ ध्यान ही नहीं है, हदीस से सारी चीज़ बताना, बस हदीस से बताओ। अरे भाई, हदीस से बताने में दुरुस्त है, सवाल वो नहीं, लेकिन उसके साथ में कुरान मालूम होना चाहिए। जैसे हम खाना खाते ना, तो खाने के साथ में ठीक है भाई, रस्सा सालन जो है वो भी ज़रूरी है, नहीं बस रोटी रोटी खाओ, रोटी से पेट भर लो, या रस्सा रस्सा पी जाओ, तो वो कोई खाना होगा भाई? उसके साथ में रोटी दे भाई, रोटी नहीं तो चावल दे, कोई दूसरी चीज़ मिला उला के उसको खाएंगे। उसको खाने की पूरी तरतीब है खाने की, ये खाना ऐसा खाया जाता नहीं। कोरमा बनाए तो बस कोरमा खा जाओ, पी जाओ कोरमे को। अरे भाई, इसके साथ में मांडे रोटी या चावल नहीं, वो कुछ भी नहीं, ऐसा होगा क्या? तो दोनों चीज़ों को पैरेलल हमको समझना पड़ेगा। हमारा ईमान कुरान पर भी होना, हदीस पर भी। और ये भी हमको चौकन्ना होकर समझना पड़ेगा कि कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें शक व शुबह की बात ही नहीं। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने लिया। लेकिन अल्लाह के कलाम के अलावा जो हदीस है वो इंसानों का लिखा कलाम है। हदीसों में कई हदीसें आपको घड़ी हुई हदीसें मिलेंगी जो कुरान की आयत से टकराती बाकायदा। और वक्त के जो थे ईमान वाले, उन्होंने पकड़ा भी घड़ी हुई हदीसों को, बयान करने से मना किया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 8वें खलीफा, उन्होंने बाकायदा एक को पकड़ा, एक शख्स, मैं हमेशा बयान करता हूँ घड़ी हुई हदीस बयान करने पर। बोला ये कहाँ से लाया? तो उसके उस्ताद के पास गए, तो बोले मैंने लोगों में नेकी कायम हो जाए, उसके लिए लोग नमाज पर कायम हो जाए, नेकी पर कायम हो जाए, उसके लिए ये हदीस मैंने घड़ी। कहा कि जो तेरी इस घड़ी हदीस से नेकी पर भी कायम होगा तो वो दोज़ख में जाएगा। गलत बात को लेकर अगर नमाज पढ़ेगा घड़ी हुई चीज़ को, और उसको सज़ा दी, उसने कहा कि भाई मुझे तूने एक है खलीफा, तूने मुझे एक हदीस पर सज़ा दी, मैंने तो ऐसी 4000 हदीसें प्रचलित कर दी, माशरे में डाल दी, उसका क्या? तो क्या कहा उन्होंने? बड़ी ख़ास बात, बेहतरीन बात। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कुरान पढ़ेगा वो तेरी उस हदीस घड़ी हुई हदीस से बच जाएगा। तो जितनी भी घड़ी हुई हदीस है, इससे क्या साबित हुआ? जितनी भी घड़ी हुई हदीस है, जो शख्स कुरान पढ़ेगा, जो ईमान वाला कुरान पढ़ेगा, तो वो घड़ी हुई हदीस से बच जाएगा। बिल्कुल बचना ही बचना है उसको। सिर्फ वो कि कुरान पर गौर तदब्बुर करे, एक एक आयत पर वो पढ़े। उलमा हज़रात की मोहताजी बना रहे
کہ عالم صاحب یہ کیا ہے، بتاؤ نا یہ آیت کا یہ مطلب ہے، کہ پھر آنکھ مجھ کے ہاں یہ مطلب ہے، پھر اس میں گھسے، ارے ہم سمجھے اس کو، ہم غور و تدبر کریں، تو وہ کھڑی حدیثوں سے ہم نکلنا شروع ہو جائیں۔ پھر ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی قول موجود ہے کہ جب بھی کسی مسئلے پر ان کو پریشانی جاتی، دقت جاتی، تو وہ بار بار قرآن پڑھتے اور اس مسئلے کا حل مل جاتا۔ یہ بھی موجود ہے ہمارے پاس میں تواریخ ہسٹری، مطلب کدھر قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ پھر یہ ایک چیز ہوگی۔ پھر دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم کو ایمان پر ایسا قائم کر دیا جاتا، قرآن کو پڑھنے نہیں دیا جاتا، لیکن ہمارے کو ایسی نیکی کی طرف آمادہ کیا جاتا ہے، ایسے نیک کام کرو، ایسے کرو، ویسے کرو، یہ کرو، حدیث میں ہے، اس میں ہے، اس میں ہے۔ اب بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں، قرآن کے علاوہ کئی کتابیں پڑھ لیتے، قرآن میں معلوم نہیں کیا ہے، جاڑی جاڑی موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتے۔ کئی لوگ ایسے باقاعدہ جن کی اردو بہت اچھی، انگلش بہت اچھی ہے، کئی کتابوں کا مطالعہ کرتے، لیکن قرآن کی آیت پر کبھی غور و تدبر ہی نہیں کرتے، چند ایک آیت کو چھوڑ کے۔ تو اس کے ذریعے سے ہم کو ہماری ایک شکل بنائی جاتی ہے، غلو کی شکل، کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ سمجھنے کے بعد میں زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، زیادہ کرنا، تو وہ غلو کی شکل ہے۔ اس کی تو باقاعدہ حدیث بھی موجود ہے، اچھی ہو یا بری بدعت، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اگر نماز 5 وقت کی ہے، کوئی 6 وقت کی فرض سمجھ لے، کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا۔ فجر کی 2 رکعتیں فرض نہیں بھائی، میں ایسا ہے 4 رکعت پڑھاتے ہیں ہم نے مسجد بنایا، ہم 4 رکعت فرض پڑھاتے فجر کی۔ کیوں بھائی؟ کیا ہو رہا؟ 2 زیادہ پڑھائے تو زیادہ اجر ملے گا؟ نہیں، اجر نہیں ملے گا، غلو کی شکل اختیار کی ہے۔ نئی بدعت آپ نے اچھی بدعت بنائی کہ نئی بدعت نکالی، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، دوزخ میں جائے گی۔ تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ کئی شکلوں میں ہم کو گھسایا گیا، بدعت کی شکلوں میں، غلو کی شکلوں میں غرق کر دیا گیا حدیثوں کے مادھیم سے۔ جیسا قرآن میں آتا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 55، اللہ نے کیا فرمایا؟ اور تحقیق ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، کس نے؟ اللہ نے دی نبیوں کو۔ پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 253، یہ رسول ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اللہ نے نبیوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اب ہمارے لیے اللہ نے کیا انسٹرکشن دی، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اس کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 285 کیا بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ رسول نے مان لیا جو کچھ اس کی طرف اترا، اس کے رب کی طرف سے، اور مومنوں نے بھی سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسول میں کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ کیا انسٹرکشن دی اللہ نے؟ کہ ہم ایمان والے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہمارا طریقہ کار کیسا رکھنا چاہیے کہ ہم اس کے رسولوں میں کسی ایک میں کے درمیان فرق نہیں سمجھتے۔ وہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کسی کو کیا فضیلت ہے، ہم کو اس میں گھسنے کی ضرورت ہے بالکل نہیں ہے۔ رسولوں کے درمیان فرق کرنے کا ہم کو کوئی حق حاصل نہیں، وہ چیز اللہ نے بیان کیا یہاں پر سورہ البقرہ میں۔ پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 84، کہہ دے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، اور جو نازل کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور جو دیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، سب کو ایک ہی دین دیا گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا اس آیت کے ذریعے؟ ہم کو کیا انسٹرکشن دیے کہ اللہ ہم فرق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان۔ اگر ہم یہ سمجھتے کہ آپ سے کو مکمل دین ملا، اب پہلے کے نبیوں کو نامکمل دین ملا تھا، تو سمجھو کہ ہم نے فرق کر لیا۔ ان کے پاس میں انکمپلیٹ دین تھا، ہمارے پاس کمپلیٹ دین آیا، ان کے پاس بھی مکمل دین تھا، کیونکہ انسان کی بناوٹ پہلے کے انبیاء کے
انبیاء کی بناوٹ اس وقت میں جو پیدا ہوئے تھے لوگ، ان کی کوئی بناوٹ الگ تھی کیا؟ ان کو ایک ہاتھ تھا، ایک آنکھ تھی، ایسا کچھ تھا کہ یہ بناوٹ انسان کی آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک کہ جو یہ فنکشن اس کے، یہ ساری ریکوائرمنٹ، ساری ضرورت تھی اس کو، تو پھر کہاں سے فرق آئے گا؟ پھر سورہ نساء آیت نمبر 150، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق نکالے، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان نکالے ایک راہ، کیسا؟ نبیوں میں فرق نکالے اور بعض کو مانے بعض کو نہ مانے، یعنی بعض بات کو مانیں گے بعض بات کو نہیں مانیں گے، اور اس کے درمیان نکالے ایک راہ، اور درمیانی راہ نکالے کچھ، یعنی کون سی؟ مکروہ والی راہ، نہ حرام نہ حلال، بیچ کی کوئی راہ، ارے بھائی یا تو حلال ہے یا حرام ہے، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے، نہیں جنت میں بھی نہیں جائیں گے دوزخ میں بھی نہیں جائیں گے، بیچ پہ کہیں اور رہیں گے، ایسا کوئی مقام نہیں ہے اللہ کے پاس، کوئی چیز یا تو حلال ہوتی ہے حرام ہوتی ہے، بیچ کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جھینگے یا تو حرام رہیں گے یا حلال رہیں گے، نہیں حرام بھی نہیں حلال بھی نہیں، مکروہ ہے، یہ چیز نہیں ہوتی، قرآن میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 152، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں عنقریب انہیں اللہ ان کے اجر دے گا۔ دیکھیے کتنے صاف انداز میں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، کس پر؟ اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ پر، رسولوں پر بھی ایمان لائے، کہ پہلے کے نبیوں کو بھی وہی دین ملا، قرآن میں آیتیں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کا آیت موجود ہے کہ میں کوئی نیا دین لے کے نہیں آیا، میں تو وہی دین لے کر آیا ہوں جو موسیٰ السلام کا دین، جو عیسیٰ السلام کا دین، جو یعقوب السلام کا دین تھا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، ان میں سے یعنی رسولوں میں کسی ایک کے درمیان فرق نہیں سمجھتے، کسی کو افضل کسی کو کمتر ایسا نہیں سمجھتے، ایک ہی جیسا، کہ سب کو ایک ہی دین ملا، اور اپنے اپنے امتیوں کو انہوں نے وہی دین سکھایا جو دین ہم تک کیا آیا، ان کا دین الگ تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ، دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف، اور ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کوئی الگ تھا، ایسا نہیں، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کمتر تھا اور ہمارا بہت افضل طریقہ ہے، ایسا کچھ نہیں، فرق نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں عنقریب انہیں اللہ ان کے اجر دے گا۔ یہ جو غلو کی شکل اختیار نہیں کریں گے تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ عنقریب اللہ انہیں اجر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے نوازے گا، دنیا میں بھی اجر، دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی، جنت دے گا، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے صاف انداز میں بیان کی۔ وہ الگ بات ہے، جیسا ہم یہ سمجھیں گے کہ نبی جو ہوتے اپنی امت کے باپ ہوتے، اور ان کی جو ازدواج ہوتی ان کی بیویاں وہ ہماری مائیں ہوتی، ہر نبی اپنی امت کا باپ ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ وسلم سے ہمارے ماں باپ اور ہماری جان سے زیادہ جب تک کہ محبت نہیں کریں گے تو ہمارا جو ہے ایمانی مکمل نہیں ہے، اس چیز پر بھی ہم کو عقیدہ ہونا چاہیے۔ جیسا فطری دین ہر کسی کو اپنا باپ پیارا ہوتا، ارے باپ تو سب کے ہوتے نا، سب کے باپ ہوتے، کسی کا ڈاکٹر ہوتا، کسی کا انجینئر ہوتا، کسی کا اور کچھ ہوتا، وہ اس کا بیٹا تھوڑی بناتا اس کو باپ کو انجینئر ہے ڈاکٹر، ارے وہ تو اللہ کی طرف سے بنتا، اللہ جس کو جو بنا دے، جیسی صلاحیت رہتی اس طرح سے بن جاتا وہ، لیکن ہر کسی کو اپنا باپ پیارا ہوتا، ایک مزدور بھی باپ ہے کسی کا تو بیٹے کو بہت پیارا ہوتا، اس کے لیے جان لٹانے کے لیے تیار ہوتا، ایسا نہیں کہ کوئی بڑا ڈاکٹر انجینئر ہے اور وہ کسی لڑکا جس کا باپ مزدور ہے اس کو اگر وہ برا کہتا ہے تو بولے گا نہیں جان دو کیا کرنا، تمہارے والد محترم ڈاکٹر ہے انجینئر ہے بہت بڑے، اب میرے جو والد ہے تو مزدور ہے، دیکھو کتنی گالی دیتے ہیں، آپ کو حق ہے دینے کا، بالکل گلا پکڑ لیں گا ہمارا وہ، میرے باپ کو کچھ نہیں بولنا بولتا، بولو کہ تیرے باپ کو بولتا، پھر یہ چیز ہے، ہر کسی کو ہر امت کو اپنا نبی پیارا تھا، ہم کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے، ان کے لیے جان لٹانے کے لیے تیار ہے، تو ہمارے نبی سے آپ سے محبت کرنا، سرکار سے محبت کرنا، جان سے زیادہ محبت کرنا، جان لٹانے کے لیے تیار ہو جانا آپ وسلم کے لیے، تو یہ فرق کرنا نہیں ہوگا، لیکن ہم کمپیئر نہ کریں کسی نبی سے، آپ وسلم کو بھی کمپیئر کرنے کی کوشش نہ کریں،
وہ اللہ نے جس کو جو دیا، بعض کو بعض پر فضیلت، وہ اللہ کے حد تک کے معاملہ، اللہ کے اس پرٹیکولر نبیوں کے درمیانی معاملہ. کمپیئر کرنے کی کوشش کریں گے تو ہر کوئی، ہر امت اپنے نبی سے کمپیئر کریں گے، کوئی ضرورت نہیں. سب کو اپنے اپنے باپ پیارے، سب کو اپنے اپنے نبی پیارے، سب کا ایمان، ہمارا آپ وسلم پر بھی ایمان، پہلے کے انبیاء اکرام پر بھی ایمان. اور جو ایمان میں داخلہ لیں گا اگر یہودی یا نصرانی، تو اس کو آپ وسلم سے بھی ویسی محبت کرنا پڑے گی جیسی ہم نے کی محبت، تبھی اس کا ایمان مکمل رہے گا. یہ چیز، ان چیزوں کو بھی شکلوں کو سمجھنا پڑے گا. لیکن کیونکہ یہ آیتیں ہم تک کے پیش نہیں ہوتی، یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ہم نبیوں میں فرق نہیں سمجھتے، اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہمارا ہونا چاہیے. اور حدیثیں ہم کو بیان کر دی جاتی تھی، پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں، غلو میں پڑ جاتے ہیں، غلو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں کئی معاملات میں. پھر ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے دیے گئے، کرامت دی گئی، جبکہ معجزے کا دروازہ بند. سورہ انعام آیت نمبر 35 میں اللہ نے صاف فرما دیا. اور ایسی کئی شکلیں جو قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی اور غلو کی شکل اختیار کرتے، ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جوڑ دیتی ہوئی چیز کو. لگتا بہت اچھا، کہہ رہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے کر دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ارے بھائی، معجزے کا دروازے بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جیسا نبوت کا دروازہ بند، ویسا معجزے کا دروازہ بھی. بغیر معجزے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پہنچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ اللہ نے دیا. سورہ نام میں تو آیت نمبر 35 میں صاف فرما دیا کہ اگر تم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت ہوتی تھی، اللہ نے صاف فرما دیا کہ تم کو اگر معجزہ چاہیے، جیسے انکاری کافی تم سے مانگتے ہیں کہ جیسے پہلے کے نبیوں کو معجزے تھے، ہم کو ویسا کوئی معجزہ بتاؤ، تو آسمان میں سیڑھی لگا لو یا زمین میں سرنگ ڈال دو، بنا لو، لیا ان کے لیے کوئی معجزہ. یہ چیز اللہ نے پیش کی بغیر معجزے کے. جیسے کسی کو ہے نا تلوار، بھالے، بہت بڑے میزائل اس کے پاس میں، ایک کے پاس میں کم ہتھیار، کو زیادہ ہتھیار نہیں، اور اس کو جنگ میں اتار دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے لیے کچھ پڑا اور اس میں کامیابی ملی اس کو. یہ چیز، اس طرح کی چیزیں آپ وسلم کے ساتھ میں. آپ وسلم جنگ کے دوران بھوکے پیٹ، ایک صحابی بتا رہے شرٹ اوپر اٹھا کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے لیے اٹھائے، پتھر بنا ہوا ہے پیٹ کو، اور اللہ کے لیے کوشاں ہے، جان لٹانے کو تیار ہے. آپ وسلم اس صحابی کو بتا رہے اپنا شرٹ اٹھا کے، آپ وسلم کے پیٹ کو 2 پتھر بندھے ہوئے. مطلب بھوک کا احساس آپ وسلم کو بھی ہوتا تھا. ایسا نہیں کہ دوسرے صحابی کو بھوک لگی اور آپ وسلم کا پیٹ بھرا ہوا رکھتا تھا اللہ تعالیٰ، تو وہ تو پھر فرق ہو جائے گا. یا ایسا بھی نہیں کہ بھوک لگی، چلو بھائی بھوک ہے، پتھر باندھنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ گھمائے کھانا آ گیا. لیکن ہے بھائی، قرآن میں بھلے ہی نہیں ہے لیکن حدیثوں میں ملتا. قرآن میں بھلے ہی نہیں ہے کہ آسمان سے دسترخوان اترا، پہلے معجزے دیے گئے تھے، معجزے کی شکل میں مانو سلوا بھی اترا، لیکن آپ وسلم کے لیے تھوڑی اترا. کہاں اترا؟ اگر اترا تو پیٹ کو پتھر کیوں باندھتے تھے؟ لیکن نہیں، ہاتھ گھمائے تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے. بخاری مسلم میں وہ حدیثیں بھی ملتی. وضو بھی کیے، سیلاب ہو گئے، 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ ہو جاتا تھا. کئی ایسی غلو کی شکلیں ملتی. جب ہم قرآن پڑھیں گے، آیتوں کو سمجھیں گے، غور و تدبر کریں گے، تو ہم ان غلو کی شکلوں سے نکلیں گے. اور اسلام کی جو فیکٹ ہے، حقیقت پر مبنی، ہم اسلام کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے. کیونکہ اسلام جو ہے اللہ کا دین، کوئی چھو منتر نہیں ہے میرے بھائی، کوئی جادوئی چیز نہیں ہے یہ کہ بس جادو سے کوئی چیز چلی کر کے، ایسا کچھ بھی نہیں. ہاں وہ الگ بات ہے، اللہ کی مدد بھی آئی، وہ الگ چیز، لیکن اسباب کو بہت بڑا دخل رہا. جنگوں کے دوران خندق کھودی گئی، طاف کے میدان میں نالے مبارک سے خون بہہ رہا ہے آپ وسلم کا، زید ان کے ساتھ میں کیسی کیسی آپ وسلم کو اجڑیاں پھینکے گئی، کیسی کیسی تکلیف کا سامنا آپ وسلم کو کرنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی مکے سے مدینہ. کیسے کیسے آ رہے، سورہ حدیبیہ کے موقع پر حج کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے. یہ سارے مورے کے پیش آئے بھائی، ساری چیزیں. ان چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. یہ تو ہم ایک سمجھ لیجیے اس کو پہلا پارٹ ہو گیا یہ. اس کے بعد میں ہم کچھ علماء حضرات کی وہ چیزیں بھی لیں گے
جو ان کے ڈبیٹس چلتے آپس میں اور کس رخ پر چلے جاتے. ہم کو ہر عالم کا ڈبیٹس بھی سننے ہیں، ان کے بیان بھی درس بھی سننے کے ہیں، اور خود بھی قرآن کا مطالعہ کرنے کا ہے. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ایک عام ایمان والے کی حیثیت سے ہم قرآن کو سمجھیں، اور چاہے ہم کسی بھی گروہ سے جڑے رہے، کسی بھی جماعت سے جڑے، ہم کوئی حرج کی بات نہیں اجتماعی سے کام کرنے کی، لیکن مطالعہ ہم قرآن کا کریں. لیکن گروزبیت نہ رکھیں ہم اس جماعت کی، اس جماعت کے جو ذمہ دار شخص ہیں ان کی شخصیت پرستی میں ملوث نہ ہو. آیا وہ ہمارے والد محترم ہی کیوں نہ ہو جماعت کے ذمہ دار، اس اجتماعیت کے ذمہ دار، یا کوئی بات سمجھانے کے. اس طرح سے ہم جب ہمارا رویہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد شامل ہوں گے، اور ایک ایک آیت ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. ہم کو ایسا لگے گا جب ہم آیتیں پڑھیں گے تو گویا اللہ ہم سے بات کر رہا ہے جیسا. ایک ایک آیت سمجھنا شروع ہو جائیں گے. جب کوئی بھی قرآن کے خلاف کوئی حدیث آئیں گی، جو ٹکراتی حدیث ہوگی یا کسی عالم صاحب کی بات ہوگی، برابر آپ نوٹیفیکیشن کریں گے، ارے یہ یہاں پر گڑبڑ ہو رہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے، اور قرآن سے ٹکرانے والی جو حدیث ہے، قرآن کے خلاف جانے والی حدیث ہے، آئے وہ مسلم بخاری کی کیوں نہ ہو، اس سے پرہیز کرنے، اس کو ریجیکٹ کرنے، نہ کہ قرآن کی آیت کو نظر انداز کرنے. قرآن کی آیت کو تو کس کی کیا طاقت ہے کہ کوئی ریجیکٹ کر دے؟ نظر انداز کر سکتا ہو، تحریف کر سکتا ہو اس میں. کیونکہ سورہ الزمر آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرما دیا، اور قیامت کے دن آپ سے ہم دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی کالے پڑ گئے ہوں گے. تکبر کرنے والوں کا جہنم، تکبر کرنے والوں کا کیا جہنم ٹھکانا نہیں؟ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، مطلب آیت کچھ اور تھی اور آیت کے خلاف جو حدیث تھی اس پر اپنا عقیدہ بنائے رکھا تھا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھا. اس لیے میں میرے درس میں کہتا ہوں شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں، صفات میں ایک اللہ کی بات کا شرک ہے. اللہ کی بات کہاں موجود ہے؟ قرآن جو اللہ کی بات ہے، ایک ایک آیت اللہ کی بات ہے. اس آیت پر کوئی اگر ضرب لگانے کی کوشش کرے گا قرآن کی آیت پر، قرآن کی آیت کے خلاف کوئی حدیث آتی ہے اور اس حدیث پر اپنا عقیدہ بنائے گا، تو گویا کہ وہ اللہ کی بات میں شریک کر رہا ہے. اللہ سب معاف کرے گا، شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا. یہاں وقت ہے توبہ کر لے، ہم معافی مانگ لے، درست ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، ایک ایک آیت پر سمجھنے کے بعد میں عمل کرنے، موت تک اس پہ جمے رہنے کی ہمارا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.